منگل کا دن آتا ہے، 28 تاریخ ہے سفر کے مہینے کی، اور 11 ہجری کو رات تک آپ بالکل ٹھیک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے لیٹے نا آدھی رات کو لیٹے لیٹے اچانک تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت البقیع کے اندر جاؤں، فوت شدگان کے اوپر فاتحہ پڑھوں، ان کے لیے دعا کروں، مجھے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، کہا مجھے وہاں لے چلو۔ سواری تیار کی گئی، سواری کو لے کر ابو مویہبہ آپ کو ساتھ لے گئے۔ جنت البقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور جا کر فرمایا، اے قبروں میں بسنے والو، تمہیں سلام، تمہیں اپنی یہ حالت مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو جس حالت میں تم آج ہو۔ کاش تم جانتے کہ خدا نے تمہیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آن پہنچے ہیں، ایک کے پیچھے ایک فتنہ چلا آ رہا ہے، اور ہر فتنہ دوسرے فتنے سے زیادہ بدتر ہے۔ پھر میری جانب منہ کر کے فرمایا، اے ابو مویہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ پھر جنت میرے پاس لائی گئی اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو دنیا میں رہوں، چاہوں تو جنت کی نعمتیں لے لوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، جنت قبول کروں۔ ابو مویہبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دنیا کے خزانے اور اس کی دائمی زندگی بھی لے لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ سن کر فرمانے لگے، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے جوار خداوندی کو پسند کیا ہے، میں اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں گا۔ پھر آپ نے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے سیدھا ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ کے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر آئے تو وہیں سے آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جس دن بیماری شروع ہوئی آپ حضرت میمونہ کے گھر کے اندر تھے۔ صاحب فراش ہونے سے 2-3 دن پہلے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آئے مگر مجھ سے کچھ بولے نہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی میرے دروازے پر آتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتے، لیکن آج حضور آئے اور میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کروانے کے لیے کنیز سے کہا میرا گدا دروازے پر ڈال دو۔ گدا دروازے پر ڈالا گیا تو میں نے اپنا سر باندھ کر اس گدے پر بیٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں عائشہ خاموش نہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرا سر نہیں میرا سر گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا تھا، ورنہ آپ کی عادت نہ تھی کہ آپ بیماری کا اظہار کرتے، شکایت بھی نہ کرتے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ میرا ارادہ یہ ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیرے باپ ابو بکر اور اس کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور اپنا حکم سناؤں تاکہ طمع کرنے والے کو طمع کرنے کا اور کہنے والوں کو کہنے کا اور تمنا کرنے والوں کو تمنا کرنے کا موقع نہ ملے، مگر میں نے سوچا ہرگز نہیں، اللہ کو منظور نہ ہوگا، مومنین صادقین بھی اسے رد کر دیں گے۔ یعنی اس سے اشارہ تھا خلافت صدیق اکبر کی طرف کہ میرا دل کرتا ہے میں وہ لکھ دوں تاکہ کوئی اور اس کا لالچ ہی نہ کرے، لیکن پھر فرمایا کہ میں بالکل جمہوری طریقے پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا، سخت سر درد سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا۔ دوران علالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اوپر برابر پٹی باندھے رکھی، فوراً آپ کو تیز بخار چڑھ جاتا۔ آپ اس کی حدت کو کم کرنے کے لیے بار بار غسل فرمایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرہ مبارک کو تر کرنے کی کوشش کرتے۔